ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو رسول پاک نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بشارت ملنا اور پھر رسول پاک کا یہ کہنا کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، یہ مقام و مرتبہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ۔ جناب عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں علی کے بارے میں بتائیے، تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں علی کی 4 فضیلتوں کا عینی شاہد ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 4 فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نبی مکرم نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا، لَأُؤْتِيَنَّ رَأَيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود نے یہ روایت بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ اگر ان 4 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی اور مجھے نوح کی عمر کے مطابق اگر حکومت ملتی تو میں اسے ٹھکرا دیتا، اور ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو لینے پہ مجھے خوشی ہوتی، تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ خیبر کے میدان میں رسول خدا نے علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا۔ دوسری فضیلت وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے، صد الباب الا علی، جب تمام یعنی کہ اہل مدینہ کے دروازے مسجد نبوی کے بند ہوئے سوائے علی کے، ٹھیک ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کروایا ہے نہ میں نے علی کا دروازہ کھلوایا ہے، ہاں اللہ نے دروازے بند کروائے ہیں اور اللہ نے علی کا دروازہ کھلوایا، تو یہ صد الباب والی بات، یہ بھی علی کی فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تیسری فضیلت سورہ برات کی، مکہ میں جا کے مشرکین مکہ کے سامنے سورہ برات کی تبلیغ کا کرنا، یہ فضیلت بھی اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دی۔ اور چوتھی فضیلت جو سب سے اہم اور سب سے کمال فضیلت ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ نے جب کہا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی، اور تم اپنے نفس لاؤ یعنی تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے لیتے ہیں، تو رسول خدا میدان مباہلہ میں اپنے جیسے کے طور پہ جس کو لے کے گئے وہ علی ابن ابی طالب تھے، تو یہ فضیلت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو 4 فضیلتیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں ان کا شاہد ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی تو وہ دنیا و آخرت، دنیا کی تمام نعمتوں اور حکومتوں سے وہ بہتر تھی، لیکن مجھے نہیں ملی، اور 4 کی 4 یہ فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو ملی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ ہر موقع پہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حدیث ہے کہ لو ان اقدام اشجار، کہ اگر پوری کائنات کے درخت انہیں قلم بنا دیا جائے، والبحار مداد، اور سمندر سیاہی بن جائیں، والجنتا حساب، جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل کو نہ جن شمار کر سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ من ذکر فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے، غفر اللہ لہ من ذنبہ ما تقدم وما تاخر، کہ جو علی کے فضائل میں سے ساری فضیلتیں نہیں، علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے تو اللہ، اور اس مقرن بہا اس کا اقرار بھی کرتا ہو، تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنے، اللہ اس کے کان کے کمائے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے، اللہ اس کے ہاتھ کے کمائے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور پھر یہ فرمایا سرکار دو عالم نے کہ جب تک علی کے فضائل والی تحریر کاغذ پہ باقی رہتی ہے، ملائکہ بھی اس محب علی کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم ختم مرتبت رحمت للعالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ
लकड़ी को खा जाती है। तो अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है कि और वो आग नहीं होती जो लकड़ी ना जलाए, वो मोहब्बत अली नहीं कि जो गुनाह ना माफ़ कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने अली की मोहब्बत का नारा लगा दिया तो आपको आज़ादी मिल गई, नहीं, आपको यानी कि अमल करना है। और फिर नाजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तरबियत का एक मंजर बयान किया, क्योंकि 30 आमुल फील 13 रजबुल मुरज्जब को बैतुल्लाह के अंदर अली इब्न अबी तालिब की विलादत बसआदत हुई, और 40 हिजरी 21 रमज़ानुल मुबारक को कूफे के अंदर अली इब्न अबी तालिब की शहादत वाक़ई हुई। तो सरकार अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा के अंदर एक खुतबा इरशाद फरमाया। मैं अपने पहले भी किसी जगह पे ये इन्हीं प्रोग्रामों में तज़किरा किया, लेकिन आज क्योंकि मुनासबत है तो मैं बयान कर देता हूँ। तो अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, याद रखो मैं वो अली हूँ कि जिसे रसूल हमेशा अपने सीने से लगाए रहते थे। जब नबी सोते थे तो मुझे अपने पहलू में लिटाया करते थे, मैं नबी की खुशबुए रिसालत को सूंघा करता था, और जब खाने की बारी आती तो नबी ग़िज़ा के टुकड़े को अपने मुंह में रख के उसे चबा के छोटे छोटे टुकड़े बना के मुझे अली को खिलाया करते थे, और मैं नबी के पीछे ऐसे ऐसे चला करता था कि जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के पीछे पीछे चलता है। तो ये उसी नबी की तरबियत का असर था। और जब फरमाते थे ना, अभी मैं शहादत पे भी आऊँगा, कि असबख बिन नमाता की एक रिवायत है कि जब अली इब्न अबी तालिब के सर पे ज़रब लगी हुई है, खून बह रहा है, तो असबख साहब तमाम सहाबा को अली इब्न अबी तालिब ना कि अपने घरों को वापस चले जाओ, लेकिन असबख बिन नबाता जो थे वो नहीं जा रहे थे। तो इमाम हसन को कहा कि इसे मेरे पास ले आओ। जब गए ना तो उस वक्त भी अली इब्न अबी तालिब ने क्या कहा, सलूनी कबलान के तफ़क़िदून, यानी सर में ज़रब है, खून बह रहा है। लेकिन उस वक्त भी अली कह रहे हैं कि पूछो जो चाहो मुझे अली से पूछो, मैं अली सब जानता हूँ। फिर एक जुमला कहा कि ऐ दुनिया वालों, क्या तुम जानते हो कि अली ये सब कुछ क्यों जानता है? फरमाया ये जो सब कुछ अली जानता है इसमें अली का कमाल नहीं, हाज़ा लुआब और रसूलिल्लाह है, ये नबी की ज़ुबान को चूसने का कमाल है, क्योंकि मैंने नबी की ज़ुबान को चूसा है, लुआब रिसालत माप को चूसा है, जिसकी वजह से उस लुआब का बरकत और सदका ये है कि अली को कायनात की हर शय का इल्म है। तो अज़ीज़ान, मैं अपने सामीन व सामायात से भी ये कहता हूँ कि अली के फ़ज़ाइल सुने, फ़ज़ाइल के साथ साथ अली की सीरत पे भी अमल करें। अली की सीरत का जो सबसे रोशन और सबसे बड़ा पहलू था वो अदालत थी। अली की शहादत का मरकज़ी नुक्ता ही अली की अदालत है, यानी कि पूरी कायनात में जो उलमा व मौरख़ीन ने लिखा है कि वाहिद अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिन्हें अपनी अदालत की सज़ा दी गई, यानी इतने आदिल थे कि कभी भी अपने घर वालों को बैतुल माल में से कभी ज़्यादा नहीं दिया करते थे। मैं एक वाक़या भी यहाँ पे पढ़ दूँ। जनाब अकील भाई हैं अली इब्न अबी तालिब के, उन्होंने दावत की अपने भाई अली की, मौला खलीफा हैं, उन्होंने दावत की। दावत इस नीयत से की कि मैं अली की दावत करूँगा, वो मेरे घर आके खाने पे बैठेंगे और उसी दौरान मैं कह दूँगा कि ऐ अली, मेरा जो वजीफ़ा मुकर्रर है वो कम है, मुझे ज़्यादा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कसीरुल अयाल हूँ और कलीलुल माल हूँ, मेरी औलाद ज़्यादा है और मेरे माल कम है। अली जब दस्तरखान पे जाके बैठे ना, मौला ने खाना शुरू किया तो जनाब अकील ने यही कहा कि ऐ अली, मैं कसीरुल अयाल हूँ और कलीलुल माल हूँ, तो मेरे वजीफ़े में इजाफ़ा फरमाइए। तो अली ने फरमाया, ऐ अकील, मैं तो आपका वजीफ़ा कम कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा इसका मतलब है कि जो वजीफ़ा मैं तुझे देता हूँ उसमें से बचा है तभी तो दावत की है, अगर ना बचता तो दावत न करता। इतना आदिल अली, और इस अदालत की वजह से अपने भी नाराज़ हो जाते हैं कि अगर आप अदालत पे काम करें तो आपके अपने बेटे, आपके अपने रिश्तेदार भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें अली इब्न अबी तालिब की अदालत और सीरत फ़ज़ाइल के साथ साथ उसको भी देखना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। वाह, बहुत खूब। उसामा भाई, जिस तरीके से एक क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि शुरू के मुसलमान जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर अपने जो दोस्त थे, जिस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ठीक है, और उनको दावत तबलीग देकर इस तरफ लेकर आए, और जनाब अली जो थे वो उस वक्त कम उम्री में थे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से इस्लाम की तरवीज होती रही तो उनका किरदार जो है वो बढ़ता रहा। एक नौजवानी की ज़िंदगी जो थी, ठीक है, मैं वो चाहता हूँ कि आप उनकी वो बयान करें कि आज के नौजवान को क्या जो है वो सबक उससे मिलता है। देखिए, जब वर्क़ा बिन नौफल आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब वर्क़ा बिन नौफल को लेने के लिए भेजा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ही भेजा, और वर्क़ा बिन नौफल ने जब उनके चेहरे पे हाथ भेजा कि तुम अबू तालिब के ही बेटे लग रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं अली हूँ। तो हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा भाई बहुत होगा। तो जब बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अहवाल बताए तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर छोड़े और दोबारा वर्क़ा बिन नौफल जो है वो नाबीना थे। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि
اگر اس کیفیت میں جو میری کیفیت میں بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں رستہ صاف دیکھے تو اپنے بھائی کا ہاتھ مت چھوڑنا, اور تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اس بھائی کے ساتھ رہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے بھی ہے کہ میں نے اس بات کے بعد سے جو ورقہ بن نوفل سے سنی تھی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی صحبت کو نہیں چھوڑا. اور جہاں پہ صحابہ اور باقی ان کا کردار تھا وہ تو اپنی عمروں کے حساب سے کر رہے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, جیسے کیونکہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی اللہ نے وہ ان کے لیے دروازے کھول دیے کہ ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن ہاں دیکھا جائے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ جب کہ ساتھ ہونا چاہیے تھا, ان کو اکیلے ان چیزوں کا نگران بنا کے گئے, جیسے کہ ذکر کیا کہ ہجرت کا موقع ہے تو انہی کو نگران بنایا. اور یہ یقین تھا, اور میرے خیال سے اگر میں دیکھوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ مطلب بڑے کھڑے ہو کے کعبہ میں کہہ رہے ہیں جو آج چاہے کہ جس کا بچہ یتیم ہو جائے, جو چاہے آج جس کی بیوہ ہو جائے, ٹھیک ہے مجھے اس وادی سے آ کے اس پہاڑ کے پیچھے مل لے. ٹھیک ہے, ان کو بھی ذمہ داری نہیں دی. ٹھیک ہے, کیوں؟ جذباتی پن. اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے اس چیز کو کیا کہ آپ نے امانتیں لوٹا کے واپس پھر نکلنا ہے. یہاں تک کہ دروازے پہ جب ابو جہل آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوال بڑا جیسے کہتے ایسا تھا کہ ابو جہل انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس کے بھائی محمد نہیں, تو انہوں نے کہا کہ من ظنن, کس کا سوچ رہے ہو تم؟ تو اس کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکے. وہ اندر گیا اور پھر سر پیٹتے ہوئے باہر نکل آیا, اور پھر وہ جو اعلانات اس نے کیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ بھی حضرت علی کو جسے کہا کہ چھوڑے جائے, تو ان کا دل بھی جیسے کہتے ہیں اس سے ہوا کہ آپ مجھے جو ہے عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ایسے جب بھی نگہبانی کے موقع آئے تو وہ ان کو دیے گئے. اور دوسرا, اسلام کی جتنی جنگوں میں دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ان میں مبارزہ جو ڈول جسے ہم چیلنج کہتے ہیں, ان کے لیے حضرت علی کو ہی ہمیشہ آگے بھیجا گیا. یہاں تک کہ خندق میں بھی جب وہ خندق کو کچھ لوگوں نے پار کر کے آئے, بشر اس کا نام تھا, ٹھیک ہے, اکرمہ کے ساتھ وہ پار کر کے آئے, تو حضرت علی کی ہی ٹولی کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. خیبر میں بھی سیم معاملہ. تو نوجوانوں کو صرف میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو آج کے دور میں جس سوشل میڈیا دور میں نالج کی ایک بمار تو بڑھ گئی. اور اچھا مجھے نظر بھی یہ آتا ہے کہ جتنی نا انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اتنے ہم بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس بدتمیزی کے عالم میں یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اور ان کا احساس بھی ہم چھوڑ چکے ہوتے. اگر آپ میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مقام کو من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جو اس میں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جو اس کو تکلیف پہنچائے گویا وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. یعنی ان سے آپ نے ناراضگی کا بھی اظہار اس طرح سے نہیں کرنا کہ ان کا دل خفا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ جہاں تک ہے کہ پھر بھی وہ کیسے ہیں کہ اپنے معاملات میں اپنے اتنے احسن ہے کہ کوئی ان کی کردار پر آواز نہیں اٹھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاں آپ انفارمیشن اور اس دور میں رہ رہے ہیں, صرف حکمت و بصیرت سیکھ لیں کہ کس طرح سے جب اپنوں نے بھی آزمایا, اپنے لوگوں نے بھی ان کو مشکل میں ڈال دیا, تو بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں حق پر کیسے قائم رہے, اور حق پہ قائم رہتے ہوئے جو عدل کی بات کی کہ عدل کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے قائم رکھا اس کا دامن اپنے پر سے. مطلب اصل معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر سے اس چیز کو نہ ہونے دے, اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا, وہ واضح نظر آئے گا. تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ حکمت کا جو اگر آپ دروازہ سمجھنا چاہتے ہیں, وزڈم کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بغیر اس کو اس طرح سے جامع انداز میں نہ سمجھ سکتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, جیسے جناب علی نے حکمرانی کو خدمت سمجھا, کبھی طاقت کا ذریعہ نہیں سمجھا اور نہ اختیار سمجھا, اور بیت المال کے معاملے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سخت احتساب کرتے تھے. اگر ایک چراغ بھی بیت المال کا ہوتا تھا تو ذاتی گفتگو کے لیے بھی اسے بجھا دیا جاتا تھا. یہ تو احساس امانت ہے, آج کل کے دور میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. میں محترمہ یہ گزارش کروں گا اور حضرت نے بھی یہ کہ دیکھیے مجموعی طور پر اگر ہم خلفائے راشدین کے خدمات کو لے لیں, اور یہ تقریباً جو 30 سالہ دور ہے یہ موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل ہے, ایک نمونہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ 9 لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ کو حکمرانی کا خلافت کا وقت کم ملا, تو تقریباً 11 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی, اور 3 سال کے قریب جو ہے نا آپ وقت کے خلیفہ رہے. یہ خلیفہ کا لفظ آپ کے لیے پہلے ہی یوز ہوا.
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ امیر کا، اور یہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے لیے امیر کا لفظ ٹھیک ہے، وہ خلیفہ ذرا اوپر کا لفظ ہے، اوپر سطح کا۔ تو آپ نے پھر تقریباً جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی اور دنیا کو بتایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں کچھ حضرت ابو بکر کے دور میں، کچھ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ سامنے سچ ثابت ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت بھی فرماتے رہے، اور 12 سال آپ نے 12 سال آپ کے ہیں، 6 سال ذرا اچھے انداز میں رہے، اور 6 سال جو ہے وہ پھر نشیب و فراز میں آئے، اور پھر نشیب و فراز کا ایک طویل داستان ہے۔ حضرت اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو، حضرات حسنین کریمین کو ان کے دروازے پہ حفاظت کے لیے بھیجا، اور مطلب مکمل ان سے ایک تعاون بھی فرماتے رہے اور رابطے میں بھی رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے میں مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے ہیں تو یہ 4 سال یا اتنا کچھ عرصہ 3 اور 4 سال آپ کی حکمرانی ہے، اور 44 لاکھ مربع میل کے قریب جو ہے وہ آپ دنیا پر حکومت فرماتے رہے۔ موجودہ دور کے جو حکمران ہیں وہ ان سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ان حضرات نے ہر دور میں عدل کو بھی قائم رکھا، ان حضرات نے ہر دور میں علم کو بھی قائم رکھا، ان حضرات نے ہر دور میں خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان حضرات کے دور میں جہاں مثلا حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جو علم ان کے ہاتھ میں حوالے فرماتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں کہ آپ پہلے قوم کو کیا دو گے؟ دعوت دو گے، یعنی مطلب یکدم ان پر حملہ آور نہیں ہوگے، اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی زیادتی نہ ہو۔ مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے فضائل کو، خصائل کو، شمائل کو اور ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، اس سے یقیناً ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ ڈیفینیٹلی۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔